احمد اچھے اخلاق کا نوجوان ہے، اس کی شادی کو 4 سال گزر گئے ہیں لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک دوست اور اس کے دونوں بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا اور انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے احمد سے بڑی رقم مانگی کیونکہ اس کے پاس ایک بزنس پروجیکٹ تھا جو اس کی زندگی کا خواب تھا، اور اس نے صرف 6 ماہ بعد رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ احمد بینک گیا اور رقم کا کچھ حصہ لے آیا اور باقی رقم کے لیے قرض لے لیا، اور کسی گواہ کو شامل کیے بغیر اسے اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے دوست پر بھروسہ کرتے ہوئے رقم کی واپسی کا معاہدہ کاغذ پر بھی نہیں لکھا۔ 6 ماہ بعد دوست نے وہ رقم ادا نہیں کی جو اس پر واجب الادا تھی، تو 1 ماہ بعد احمد نے اپنے دوست کو رقم واپس کرنے کا اشارہ کرنا شروع کر دیا، تو اس کے دوست کا جواب تھا، میں نے تم سے کچھ نہیں لیا۔ احمد نے سوچا کہ اس کا دوست مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ حیران ہوا جب اس کے دوست نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ احمد نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی، جو شخص کسی مسلمان کا حق اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہے اللہ نے اس کے لیے آگ لکھ دی ہے۔ اور جب اس کا دوست اپنے موقف پر قائم رہا تو احمد نے عدالت جانے کی دھمکی دی، تو اس نے احمد سے کہا کہ جو چاہو کرو۔ احمد عدالت میں گیا، لیکن جب اس نے کاغذات کے ساتھ ثبوت فراہم نہیں کیے تو جج نے اس کے دوست سے کہا کہ وہ اللہ کی قسم کھائے کہ اس نے کچھ نہیں لیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ احمد حیرانی کے عالم میں اپنی جگہ پر گر گیا، جھوٹی قسم کی ہولناکی یہ کہتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی اور طاقتور نہیں ہے۔ جج نے اس سے کہا، میں آپ کے خلوص کو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے غلطی کی اور قرآن پاک میں اللہ کے ارشاد پر عمل نہیں کیا۔ اور جب اس نے کہا، اے ایمان والو، اگر تم پر غیر معینہ مدت کے لیے قرض ہے تو اسے لکھ لو، ہر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ احمد نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا، اور جب وہ گھر داخل ہوا تو اسے اس کی بیوی نے حیران کر دیا، جس نے اس کا بہت خوشی سے استقبال کیا اور بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ اگلی صبح وہ بھی حیران ہوا کہ اس کا دوست روتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس نے جو رقم لی تھی وہ اسے واپس کر دی، اور اس نے اس سے کہا، جب میں عدالت سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں نے کوئی زہریلی چیز پی لی ہے اور اب وہ ہسپتال میں ہیں۔ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ میری تم سے بے وفائی کی سزا ہے۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے چھوڑنا مت، جیسا کہ تم مجھے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دل میں سب سے پیارے لوگ ہیں۔ احمد اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال گیا اور اس کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں بیٹے ٹھیک ہو گئے، اور جب وہ ہسپتال سے نکلا تو اس سے کہا، تم نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر گناہ کیا ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگو اور نیک اعمال کے ساتھ اس کے پاس واپس جاؤ، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما